عمران خان نے پاکستانی قوم سے اپیل کی کہ ملک میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ ڈیم بنانا بہت ضروری ہے، اب اور انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ اوورسیز پاکستانی مدد کریں، کیونکہ اگر ڈیم نہیں بنایا تو 2025 تک پاکستان میں خشک سالی شروع ہو جائے گی۔ ملک میں جہاں ایک طرف اس اپیل نے لوگوں میں جوش و خروش پیدا کر دیا تو وہاں اپوزیشن نے اس کا مذاق اڑایا۔ نون لیگ کے احسن اقبال نے کہا کہ چندے سے ڈیم نہیں بنتے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ حقیقت انہیں بھی معلوم ہے کہ وزیر اعظم نے یہ اپیل کیوں کی ہے اور ضرورت اس وقت کتنی شدید ہے۔ ڈیم کی تعمیر کے لیے 14 کھرب یا 1400 ارب روپے کی ضرورت ہے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے چندہ مہم شروع کر دی ہے اور اب تک چیف جسٹس فنڈ میں 180 کروڑ روپے جمع ہو چکے ہیں۔ قمر باجوہ نے پاکستانی فوج کی طرف سے 1 ارب روپے سے زائد عطیہ دینے کا اعلان کیا۔ 2011 میں یوسف رضا گیلانی نے اس ڈیم کا سنگ بنیاد رکھا تھا، پھر نواز شریف کی حکومت آئی تو انہوں نے کالا باغ ڈیم بھی بنانے کا اعلان کیا، مگر 2/3 اکثریت کے باوجود بھی وہ ایسا نہ کر سکے۔ پرویز مشرف جیسا طاقتور فوجی حکمران بھی کالا باغ ڈیم بنانے کی ہمت نہ کر سکا۔ اس سے پہلے جو منگلا اور تربیلا ڈیم بنائے گئے وہ ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپنگ بینک وغیرہ سے پیسے لے کر بنائے گئے، لیکن دیامر بھاشا ڈیم بنانے کے لیے عالمی مالیاتی اداروں نے کسی بھی قسم کا تعاون کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ایک تو بھارت اور امریکہ اس کے مخالف ہیں، اور یہ ڈیم گلگت بلتستان کے علاقے میں بنے گا جسے بھارت کشمیر کا حصہ قرار دیتا ہے۔ اس کی اسی متنازع لوکیشن کی وجہ سے عالمی اداروں کا کہنا ہے کہ جب تک بھارت سے NOC نہیں لے لیا جاتا تب تک وہ کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ تو ایسی صورتحال میں وزیر اعظم کے پاس اور کیا حل رہ جاتا ہے کہ وہ اپنی قوم سے اپیل کرے کہ تمام پاکستانی اپنے وسائل سے مل کر ڈیم بنائیں۔ پاکستان نے 1 سال پہلے بھی کوشش کی تھی کہ سی پیک منصوبے میں اس ڈیم کو شامل کر لیں، لیکن جواب میں چائنا نے اس مدد کے بدلے اس کی اونرشپ یعنی ملکیت کی شرط رکھ دی تھی، جو پاکستان نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پاکستان میں پانی کا بحران تیزی سے بڑھ رہا ہے اور 2040 تک پاکستان اس خطے کا سب سے کم پانی والا ملک بن سکتا ہے، جبکہ پاکستان کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جو سب سے زیادہ پانی خرچ کرتے ہیں، مگر پانی ذخیرہ کرنے کے ذرائع ان کے پاس بہت کم ہیں۔ پورے ملک میں پانی جمع کرنے کے صرف 2 ذرائع ہیں اور ان میں بھی صرف 30 دن تک کا پانی جمع کرنے کی صلاحیت ہے، جبکہ 120 دن تک کا پانی جمع رہنا چاہیے۔ ڈیم نہ ہونے کے باعث پاکستان کا سالانہ 29 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں گر کر ضائع ہو جاتا ہے۔ انڈس ریور اتھارٹی ارسا کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آبی ذخائر نہ ہونے کی وجہ سے اس سال سردیوں میں ملک کو 36% پانی کی کمی کا سامنا رہا۔ بارش کی وجہ سے دریائے جہلم میں اس وقت پانی انتہائی کم سطح پر ہے، جو ایک ریکارڈ ہے۔ تربیلا اور منگلا ڈیم میں بھی بتایا جاتا ہے کہ مٹی کی کافی مقدار جمع ہو گئی ہے، جس سے اس کے ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے، اور اگر یہی صورتحال رہی تو آئندہ 30 سالوں میں یہ ڈیم ناکارہ ہو جائیں گے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں بھی پانی کی شدید قلت ہے۔ ہنہ جھیل جو کوئٹہ کے قریب واقع ہے خشک ہو چکی ہے اور مچھلیاں تڑپ تڑپ کر ختم ہو گئی ہیں۔ بلوچستان کے علاقے گوادر میں بھی خراب صورتحال ہے، کیونکہ وہاں بارشیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پانی کی فراہمی کا واحد ذریعہ آکرا ڈیم مکمل طور پر خشک ہو چکا ہے۔ جو لوگ ڈیم بنانے کے لیے پیسہ جمع کرنے کو چندہ مہم کہہ کر مذاق اڑاتے ہیں، اگر ان کا ایک دن کا پانی بند کر دیا جائے تو شاید وہ نفسیاتی مریض بن جائیں۔ پاکستان تو ویسے ہی ترقی پذیر ملک ہے اور ایک غریب ملک میں شمار ہوتا ہے، لیکن ترقی یافتہ ملکوں میں بھی چیریٹی کی رقم تعلیم، صحت اور عوام کی فلاح پر خرچ کی جاتی ہے۔ وہ ملک جو پہلے ہی قرضوں میں جکڑا ہے اور جسے کوئی مزید قرض دینے کو تیار بھی نہیں، وہاں عوام کی فلاح کے منصوبے پر اگر عوام ہی اپنی مدد آپ کے تحت کھڑے ہو جائیں تو پھر کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ڈیم کے لیے 1400 ارب روپے چاہیے۔
80 लाख पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं। अगर हर पाकिस्तानी $1000 भेजे तो 8 खरब पाकिस्तानी रुपए जमा हो जाते हैं। और सवाल जब इंसान की बका का हो, उसके आने वाली नस्ल की बका का हो, तो फिर मुआवजे दुनिया में ही होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। अगर पानी ना हो तो कोई फसल कैसे हो सकती है। अगर अपने बच्चों को बूंद बूंद पानी और प्यास से बचाना है तो डैम बनाना होगा। आओ डैम बनाएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।